آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علمبردار۔ بیتھوون انقلاب کا موسیقار۔ تحریر ہے مائیکل رابرٹس کی اور تلخیص و ترجمہ ہے سعید خاسخیلی کا۔ اس سال بیتھوون کا 250واں جنم دن منایا جا رہا ہے۔ وہ غالباً 1770 میں دسمبر کی 16ویں یا پھر 17ویں تاریخ کو پیدا ہوا تھا۔ بشمول بیتھوون کے کوئی بھی اس کی جنم کی تاریخ کے بارے میں یقین سے نہیں بتا سکتا۔ بیتھوون کو کلاسیکل موسیقی کا سب سے بڑا انقلابی موسیقار مانا جاتا ہے، اور میرے خیال میں یہ تاریخ کا کوئی حادثہ نہیں تھا، لیکن بیتھوون اس عہد کی ہی پیداوار تھا۔ بیتھوون ایک ایسے وقت میں پیدا ہوا جسے یورپ میں روشن خیالی کا عہد کہا جاتا ہے، جب یورپی فلسفے نے مذہبی تصورات اور بادشاہت سے اپنے تعلقات جھٹکتے ہوئے آزادانہ سوچ، سائنس اور جمہوریت سے اپنا رشتہ استوار کیا۔ اس وقت آزادانہ تجارت اور مقابلہ بازی پر مبنی نئے معاشی نظام کے دھندلے آثار نمودار ہونا شروع ہو چکے تھے۔ جب آدم سمتھ کی کتاب قوموں کی دولت شائع ہوئی تھی، اس وقت بیتھوون 6 برس کا تھا۔ امریکہ میں آزادی کی جنگ شروع ہو چکی تھی، جس میں برطانوی نو آبادکاروں نے برطانوی بادشاہت کے خلاف بغاوت کر دی اور فرانس سے مالی و عسکری امداد حاصل کر کے ووٹ کے حق کے ساتھ عوامی جمہوریہ کا قیام عمل میں لائے۔ میرے خیال میں بیتھوون کی موسیقی کی تخلیق کے سفر میں جو نشیب و فراز آئے، وہ اسی انقلابی عہد کی کبھی تیز ہوتی ہوئی ہلچل اور کبھی پسپائی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور یہ سلسلہ اس کی زندگی کے آخری دن تک جاری رہا۔ خاص طور پر فرانسیسی انقلاب کی پیش قدمی اور پسپائی نے گہرے اثرات مرتب کیے۔ وہی انقلاب جس نے بادشاہت اور جاگیرداری کا خاتمہ کر کے تمام لوگوں کی برابری، آزادی اور بھائی چارے کا اعلان کیا تھا۔ نوعمری سے ہی یورپ کے دوسرے عام نوجوانوں کی طرح بیتھوون فرانسیسی انقلاب کا بہت بڑا حمایتی رہا تھا۔ بیتھوون ایک فلیمش خاندان کے موسیقار کا بیٹا تھا۔ اس کا باپ جوہان جرمنی کے شہر بون میں آرچ بشپ الیکٹر کے دربار میں ملازم تھا۔ بیتھوون نے پہلی بار محض 7 سال کی عمر میں عوامی اجتماع میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا، جس کے بعد 1792 میں موسیقی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسے ویانا بھیجا گیا، جہاں جوزف ہیڈن جیسے استاد، جس نے موزارٹ جو 1 سال پہلے ہی 35 سال کی عمر میں انتقال کر گیا تھا، کے ساتھ مل کر اس شہر کی موسیقی کی روایات کو جدید بنایا اور نئے رجحانات متعارف کروائے تھے، نے اس کی تربیت کی۔ ویانا اس وقت ہیپس برگ کے مطلق العنان بادشاہت کے ماتحت تھا، لیکن بیتھوون کو نپولین کے آزادی کے تصورات نے جکڑا ہوا تھا۔ وہ عوامی راج کا ایک سخت گیر حمایتی بن چکا تھا۔ اپنے خطوط اور بحث مباحثوں میں وہ تسلسل کے ساتھ آزادی کی اہمیت پر زور دیتا رہتا تھا۔ اس کے آگے بادشاہت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اپنے پہلے سرپرستوں میں شامل پرنس کارل لیکنوسکی کے بارے بیتھوون نے لکھا، پرنس، تم جو کچھ ہو اپنی پیدائش کے اتفاق کی وجہ سے ہو، اور میں جو کچھ ہوں اپنی محنت سے بنا ہوں۔ آسٹریا کے بادشاہ فرانسس دوئم نے بیتھوون سے اس بنیاد پر قطع تعلقی کا اظہار کیا تھا کہ اس کی موسیقی میں انقلاب رچا بسا ہوا ہے، اور 1812 میں جرمنی کے عظیم مصنف گوئٹے سے بیتھوون کی دوستی اس وقت اختتام پذیر ہوئی جب وہ دونوں ایک پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے اور ان کا سامنا آسٹریا کی رانی سے ہوا۔ گوئٹے نے رانی کی تعظیم میں اپنا سر جھکا لیا، جبکہ بیتھوون نے حقارت سے منہ موڑ لیا۔ یہی انقلابی جوش ہمیں بیتھوون کی تخلیق میں بھی نظر آتا ہے۔ اس نے اپنی موسیقی کو بھی اس نئے دور کے تقاضوں کے مطابق ڈھالا۔ اس نے جرمنی کی ادبی منظر نگاری کی شاعرانہ طاقت کو فرانس کے انقلابی گیتوں اور ترانوں کے ساتھ جوڑا۔ جس کو پہلے موسیقی سمجھا جاتا تھا، بیتھوون نے اس کی روح کو ہی بدل دیا۔ بیتھوون فرانسیسی انقلاب کا دوست اور اس کا ہم اثر ہے۔
وہ اس کے ساتھ تب بھی وفادار رہا ہے جب جیکوبین آمریت کے دوران شیلر جیسے کمزور اعصاب کے حامل انسانیت پسند لوگ اس سے الگ ہو گئے تھے اور تھیٹر کے یا اسٹیج پر گتے کی تلواروں سے جابروں کا مقابلہ کرنے کو ترجیح دے رہے تھے۔ بیتھوون وہ عوامی جینیس جس نے فخر سے بادشاہوں، شہزادوں اور امراء سے منہ پھیر لیا۔ یہ بیتھوون ہے جس سے ہم اس کی ناقابل تسخیر امید، پرزور افسردگی، پرجوش جدوجہد اور اس فولادی ارادے کی وجہ سے محبت کرتے ہیں جو اسے مقدر کو گلے سے دبوچنے کے قابل بناتا ہے۔ بیتھوون نے وہ اصول تبدیل کر دیے جن کی بنیاد پر موسیقی تخلیق کی جاتی تھی اور سنی جاتی تھی۔ اس کی موسیقی سکون نہیں دیتی بلکہ لرزا دیتی ہے، بے چین کر دیتی ہے۔ میری رائے کے مطابق بیتھوون کی موسیقی کو 4 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جو اس کی زندگی میں ہونے والے معاشی اور سماجی ہلچل سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اس کا عہد 3 عظیم بورژوا انقلابات کا عہد تھا: برطانیہ میں صنعتی انقلاب، فرانس میں سیاسی انقلاب اور جرمنی میں فلسفے کا انقلاب۔ اس کی زندگی کا پہلا دور جب وہ 9 عمر تھا اور پھر جوان ہوا، یورپ میں انقلاب کے ابھار کا دور تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سرمایہ دارانہ ترقی اور نئے معاشی ابھار کا بھی عہد تھا۔ فرانس کا انقلاب جب بام عروج کو پہنچا ہوا تھا اور انقلابی جیکوبینوں نے 1792 میں ریاستی انتظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا، اس وقت بیتھوون کی عمر 22 برس تھی۔ 1792 سے 1815 تک اس کی زندگی کا دوسرا دور در حقیقت فرانسیسی انقلاب کی پسپائی کا دور تھا۔ جیکوبنوں کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ انقلابی حکومت کی دفاعی فوج کے ہیرو نیپولین بوناپارٹ نے خود کو آمر نامزد کر دیا تھا، لیکن نیپولین کی افواج نے فرانسیسی انقلاب کے نتیجے میں بننے والے قوانین اور خیالات کو پورے یورپ میں متعارف بھی کروایا۔ اٹلی، اسپین، آسٹریا اور پروشیا کی نیم جاگیردارانہ بادشاہتوں کا خاتمہ کیا گیا۔ نیپولین کی فتوحات نے بیتھوون کی نظر میں اس کو دیوتا بنا ڈالا تھا۔ یہی وہ دور تھا جب فنی بلوغت کو پہنچتے ہوئے بیتھوون نے اپنی کچھ شاہکار دھنیں تخلیق کیں۔ اس کی سب سے خاص 5ویں سمفنی انقلابی موسیقی سے سرشار ہے۔ سمفنی مغربی کلاسیکی موسیقی کی ایک اہم صنف ہے۔ اس سمفنی کی تخلیق کے بارے میں بیتھوون نے کہا تھا کہ یہ ان الفاظ کا اظہار کرتی ہے جو ایک شہید فرانسیسی انقلابی رہنما جین پال مراہ کے لیے لکھے گئے تھے۔ ہم وچن دیتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں میں تلواریں لیے ہم عوامی جمہوریہ اور انسانی حقوق کے لیے لڑتے ہوئے مریں گے۔ اس کا واحد اوپرا فیڈیلیو ایک عورت کی کہانی بیان کرتا ہے جو اسپین کی ایک جیل سے اپنے شوہر کو آزاد کروانے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ فرانس کی جگہ اسپین کا نام سیاسی وجوہات کی بنا پر دیا گیا تھا۔ ایک سبب بیتھوون کا اسپین کی حکومت سے شدید نفرت کا بھی تھا۔ 5ویں سمفنی کی ہر بار میں ہمیں انقلابی جوش نظر آتا ہے، خاص طور پر سمفنی کے ابتدائی باروں جیسا حیران کن آغاز موسیقی کی تاریخ میں کسی بھی دوسری سمفنی میں نظر نہیں آتا۔ یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ سمفنی کے یہ بار ٹیلی گرام کے مورس کوڈ کے وی سگنل سے مطابقت رکھتے ہیں جس کے معنی فتح کے ہیں۔ اسے دوسری عالمی جنگ میں جرمنی کے خلاف جدوجہد میں فرانسیسی عوام کو متحرک کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ یہ کوئی موسیقی نہیں ہے، یہ ایک سیاسی مزاحمت ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں وہ جینے کے قابل نہیں ہے۔ آؤ اسے تبدیل کریں، آؤ ساتھ چلیں۔ نکولس ہارنن کوٹ ایک موسیقار کا 5ویں سمفنی کے بارے میں اظہار خیال۔ ایک اور موسیقی کے ماہر اور آرکیسٹرا کنڈکٹر جان ایلیٹ گارڈنز نے تحقیق کی ہے کہ بیتھوون کی تمام اہم سمفنیوں کے موضوعات فرانس کے انقلابی ترانوں سے لیے گئے ہیں، لیکن وہ عظیم موسیقی کی حرارت کا دور بیتھوون کی بھیانک اور تیزی سے پیچیدہ ہوتی ہوئی بیماری کی وجہ سے مان پڑ گیا۔ دھیرے دھیرے ختم ہوتی ہوئی قوت سماعت نے اس کے سننے کی صلاحیت کو متاثر کیا۔ یہ تب ہوا جب وہ 28 سال کا تھا اور شہرت کی بلندیوں پر پہنچ چکا تھا۔
اپنی بگڑتی ہوئی حالت کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت زیادہ غیر متوقع، افسردہ، حتیٰ کہ خودکشی کی طرف مائل ہو چکی تھی۔ 1805 سے یورپ کی معیشت بھی بگڑنے لگی تھی، جس کی شروعات برطانوی بحری فوج کی جانب سے فرانسیسی فتوحات کی ناکہ بندیوں سے ہوئی۔ برطانوی فوج نے ٹرافلگار کے قریب فتح حاصل کی، جس سے اشیاء صرف اور خوراک کی قلت پیدا ہو گئی۔ ان سیاسی واقعات نے بیتھوون کو کافی مایوس کر دیا۔ اس نے اپنی تیسری سمفنی نیپولین کے نام کی تھی، لیکن 1802 کے بعد نیپولین کے بارے میں اس کی رائے تبدیل ہونا شروع ہوئی۔ اسی سال اپنے ایک دوست کو لکھے گئے خط میں اس نے حقارت سے لکھا، نیپولین اور پوپ کے درمیان معاہدے کے بعد ہر چیز کا رخ پرانی، گھسی پٹی اور فرسودہ روایات کی طرف ہو گیا ہے۔ بیتھوون کی نیپولین کے لیے تعریف بالآخر غصے اور ناراضگی میں تبدیل ہوئی جب 1804 میں نیپولین نے خود کو بادشاہ کا لقب دے دیا۔ جب بیتھوون کو ان واقعات کا پتہ چلا تو اس نے غصے میں نیپولین کے نام کی ہوئی سمفنی سے اس کا نام مٹا دیا۔ وہ مسودہ ابھی تک موجود ہے اور ہم اس صفحے کو دیکھ سکتے ہیں جس پر اتنے زور سے قلم پھیرا گیا کہ وہ پھٹ گیا۔ اس کے بعد وہ سمفنی انقلاب کے ایک گمنام ہیرو کے نام کر دی گئی اور آج ایروکا سمفنی کے نام سے مشہور ہے۔ بیتھوون کی فنی زندگی کا تیسرا دور یورپ میں اس عہد کی معاشی گراوٹ اور رد انقلابی کیفیت سے مطابقت رکھتا ہے۔ 1815 میں نیپولین کی شکست اور یورپ کی پرانی بادشاہتوں کی بحالی نے بیتھوون کو دکھی کر دیا۔ اس دور میں اس نے بہت کم موسیقی تخلیق کی۔ ہر جگہ ترقی پسند سوچ پسپائی کا شکار تھی۔ رومانوی رجحان کے عظیم شعراء شیلے اور بائرن کو فاتح برطانیہ سے جلا وطن کیا گیا تھا۔ میری شیلے نے اس وقت فرینکسٹائن ناول لکھا جس میں اس عہد میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی، نسل پرستی، تیزی سے ترقی کرتی ہوئی سائنسی صنعت کاری اور ابھرتی ہوئی سرمایہ دارانہ معیشت سے نفرت کی رداد بیان کی گئی ہے۔ یہ رومانویت اور انقلابی عہد کا اختتام تھا۔ یہ ریکارڈو جیسے لوگوں کا عہد تھا جو لگ بھگ بیتھوون کا ہم عمر تھا، جس نے 1817 میں سیاسی معیشت اور محصولات کے اصول کے نام سے کتاب لکھی، جو بورژوا معیشت اور سرمایہ داری کے حوالے سے اہم کام تھا۔ 1816 تا 1819 کے سال یورپی عوام کے لیے بھیانک ترین سال رہے۔ اگر کہا جائے تو یہ کورونا وبا کے 2020 کے سال سے زیادہ مختلف نہیں تھے۔ یورپی معیشت نہ صرف لغوی معنوں میں بلکہ معاشی طور پر بھی مکمل طور پر ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ 1816 کا سال موسم گرما کے بغیر سال کے نام سے جانا جاتا ہے اور غربت کے سال کے نام سے بھی۔ غیر معمولی ماحولیاتی کیفیات کی وجہ سے یورپ میں درجہ حرارت ریکارڈ سطح تک گر گیا تھا۔ کاشتکاری بری طرح متاثر ہوئی تھی، نتیجتاً خوراک کا بحران پیدا ہو گیا۔ خاص طور پر جرمنی میں بحران شدت اختیار کر گیا۔ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں پورے یورپ میں تیزی سے بڑھنے لگیں۔ بھوک کے دور میں ہنگامے ایک معمول بن چکے تھے۔ 1816 اور 17 کے پرتشدد ہنگامے فرانسیسی انقلاب کے بعد ہونے والے شدید ترین احتجاج تھے۔ 19ویں صدی میں یورپ کی سرزمین کا یہ بھیانک عہد تھا۔ ویانا کے گھٹن زدہ اور رد انقلابی ماحول اور کچھ بہتر نہ ہونے کی وجہ سے مایوس بیتھوون نے لکھا، جب تک آسٹریا والوں کو بیئر اور تھوڑی سی بھی سوسیج میسر ہوگی وہ کبھی بغاوت نہیں کریں گے۔ بہرحال 1820 کے بعد بیتھوون کی زندگی کی آخری دہائی میں یورپی معیشت بحال ہونا شروع ہو گئی۔ سرمایہ دارانہ طرز پیداوار پھیلنے لگا۔ صنعت کاری خاص کر جرمنی اور آسٹریا کے دیہی زندگی کی جگہ لینے لگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلا سرمایہ دارانہ معاشی بحران 1825 میں آیا، لیکن اس کے بعد پہلی پرولتاری جدوجہد کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے، جس نے دوبارہ بحال ہونے والی بوربان بادشاہت کا 1830 میں خاتمہ کیا اور برطانیہ میں 1832 میں اصلاحات کے قوانین پاس کروائے جن سے پہلی مرتبہ متمول بالغ مردوں کو ووٹ کا حق حاصل ہوا۔ 1827 میں اپنی موت سے پہلے 1824 میں بیتھوون نے اپنا آخری شاہکار پیش کیا۔ ایک لمبے عرصے سے بیتھوون کورل سمفنی لکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔
اس نے اپنی سمفنی کے لیے جرمن شاعر شیلر کے اوڈ ٹو جوائے یعنی خوشی کا نغمہ سے اشعار لیے۔ اس گیت سے وہ 1792 سے واقف تھا۔ پہلی مرتبہ یہ گیت 1785 میں شائع ہوا تھا، جو جرمن جمہوریت پسندوں کے مے نوشی کے گانے سے لیا گیا تھا۔ دراصل شیلر اس گیت کا عنوان آزادی کا نغمہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن رد انقلابی قوتوں کی جانب سے شدید رد عمل کے باعث اس نے اسے خوشی کے نغمے کا عنوان دیا۔ شیلر کے گیت کے وہ الفاظ 9ویں سمفنی کا کلیدی حصہ بنے، جسے آج یورپی یونین اپنے ترانے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ 9ویں سمفنی کو انسانیت کا انقلابی ترانہ سمجھا جاتا ہے۔ بیتھوون انقلابی امید کی آواز کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ یہ اس انسان کی آواز ہے جو شکست کو قبول نہیں کرتا، جس کا سر افتاد کے سامنے جھک نہیں سکتا۔